اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دو ہفتے سے سورۃ العصر کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آخر میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنی ذات کے لیے دین کی فکر کریں، اپنے آپ کو مکمل دین میں ڈالنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کے پابند ہو اور نواہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، وہاں دوسروں کی فکر کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اور حقیقت میں دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا، یا ہمارا کوئی بھائی، کوئی ساتھی یا ہمارے گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کرتے ہیں، تو دوسروں کی فکر کرنا یہ بھی حقیقت میں اپنے ہی دین کو بچانا ہے، اپنے ہی دین کی حفاظت ہے۔ اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ چند لوگ پانی کے ایک جہاز میں اور ایک اسٹیمر میں سفر کر رہے ہو، اور اس کے دو منزلیں ہوں، کچھ لوگ اوپر کے منزلے میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے منزلے میں ہیں۔ نیچے کے منزلے والوں کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، اوپر والے منزلے والوں کے پاس پانی کا انتظام ہے، تو نیچے والے منزلے میں جو بھی رہتے ہیں، جب بھی ان کو پانی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کے پانی لے کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اوپر منزلے میں پانی گرتا ہے، کیچڑ ہو رہا ہے، تو اوپر والے منزلوں کو ناگوار گزر رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے کہ بار بار ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں۔ تو نیچے والے منزلے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو اوپر جانے کے نتیجے میں اوپر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے بار بار جانے سے ان کو ناگواری ہو رہی ہے، لاؤ ہم نیچے ہی پانی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہم نیچے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی ہمارے حصے میں بھی آ جائے گا اور ہم اپنی ضرورت اس سے استعمال کر لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی مثال دے کر سمجھایا۔ اب اگر یہ نیچے جو جہاز میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں، کشتی میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں، اگر سوراخ کرنے والوں کو اوپر والے منزلوں نے یہ سوچ کے نہ روکا کہ ہمیں تو کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو پانی کا انتظام ہے، یہ اگر سوراخ کر رہے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، یہ سوچ کر اگر اوپر والے منزلے میں رہنے والوں نے ان کو نہ روکا، تو بتاؤ صرف نیچے منزلے میں رہنے والے ڈوبیں گے اور مریں گے کہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور مریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو ڈوبنا ہے اور سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ بس یہی حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ گویا دوسروں میں اگر برائیاں ہیں، دوسرے اوامر کے خلاف کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، تو جس دن عذاب آنے کا ہوگا اس دن عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب عذاب آنا ہوگا تو وہ عذاب عام ہوگا، سب کو اپنی لپٹ میں لے لے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں دنیا میں عافیت کے لیے اور آخرت میں عافیت کے لیے، دنیا میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا، یہ گویا اپنے ہی دین کی حفاظت ہے، اپنی ہی سلامتی ہے۔ یہ اس روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے ایک عقلی مثال دے کر بھی اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا اور سمجھایا کہ دوسروں کی فکر کرنا بھی کیوں ضروری ہے۔ کہ دیکھو، بستی میں کسی جگہ اگر آگ لگ جائے اور جس جگہ آگ لگی ہے
وہ کسی اور شخص کی ملکیت نہیں ہے یا وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ اب دوسرے میں پڑوس میں رہنے والا، اطراف میں رہنے والا یہ سوچے کہ آگ تو اس کے گھر پر لگی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میں آگ کو بجھانے کی فکر کروں۔ اس طریقے سے اطراف میں رہنے والے سب بے فکر یہ سوچ کر بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس آگ کو بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگ تو اس کے گھر پر لگی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اس آگ کو بجھائے، اس کو جو کرنا ہو کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوچ کر بیٹھ جانے والے لوگوں کو آدمی بیوقوف کہے گا، اس لیے کہ یہ آگ اگر نہ بجھائی گئی اور وہ جلتی رہی تو وہ جلتے جلتے دوسرے گھر کو جلائے گی، تیسرے گھر کو جلائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ اس آگ سے میرا کیا نقصان ہونے والا ہے، یہ سوچ کر بیٹھ جانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کا گھر بھی جل جائے۔ بس اسی طریقے سے اگر بے دینی کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا نہ لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو نہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتلا دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دے کر، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کی کیا حیثیت ہے، اس میں عبادت کی کیا حیثیت ہے، ہر مہینے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے واضح کر دیا ہے، اور علماء کرام نے بہت ساری فتاویٰ کی کتابیں لکھے، مسئلے مسائل کی کتابیں لکھے، صاف طور پر کھلم کھلا علماء کرام نے لکھ دیا ہے کہ کس روزے کی کیا حیثیت ہے، شعبان کے روزے کی کیا حیثیت ہے، رجب کے روزے کی کیا حیثیت ہے، رجب میں کس دن کیا روزے کا کچھ ثبوت قرآن مجید سے یا حدیث سے یا علماء کرام نے اس کو کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے صاف طور پر موجود ہے، اور اس قسم کے روزے کی کوئی فضیلت ہمیں نہیں ملتی۔ تو اگر ہمارے گاؤں میں یا ہمارے بستی میں یا ہمارے بیوی بچی یا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے خلاف کر رہے ہیں اور نواہی یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو اس آگ والی مثال سے پتہ چلا، آدمی یہ سوچے کہ اس بے دینی کا کام تو وہ کر رہا ہے، اس کے گھر میں بے دینی کی آگ ہے، وہ گھرانہ اللہ کے اوامر کے خلاف کر رہا ہے اور اللہ کے نواہی کو منع کردہ چیزوں کو انجام دے رہا ہے، وہ گھرانے والے بدعت کا کام کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رفتہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں، اگر ہم نے نہ روکا اپنی بستی والوں کو یا اطراف بستی والے کو یا اپنے بیوی بچوں کو اس کام سے نہ روکا، تو رفتہ اگر ہم سمجھداری کی بنیاد پر ہمارے پاس اگر علم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بے دینی سے بچا لے، لیکن رفتہ وہی بے دینی جو ہمارے پڑوس میں تھی وہ ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں آ جائے گی، ہماری نسلوں میں آ جائے گی۔ جیسا کہ اس آگ کو اگر بجھانے کی فکر نہ کی جائے، یہ سمجھ کے کہ وہ آگ تو میرے پڑوس کے گھر میں جل رہی ہے، میرے گھر میں تھوڑی جل رہی ہے، لیکن وہ آگ اگر وہ پڑوس والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے بجھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اگر وہ آگ نہ بجھائی گئی تو اس آگ کو بھی چھولے گی اور رفتہ پوری بستی کو جلا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر گھرانے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں اور پوری دنیا میں بہت ساری بے دینی کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اس بے دینی کی آگ کی فکر، اس کو بجھانے کی فکر کرنا، حقیقت یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانا ہے۔ اس طریقے سے علماء کرام نے سمجھایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ آدمی کامل مسلمان اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ خود اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کی بھی ذات بنانے کی فکر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک مال کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، لالچ نے تم کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر لیتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے،
ان قریب تم جان لو گے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر تم یقین کا علم جان لیتے تو ایسا نہ کرتے، محذوف ہے، تو ایسا نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ضرور بھی ضرور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر ضرور بھی ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے مال کے حرص اور لالچ میں آگے بڑھنے نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس کا شان نزول نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خاندان تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ بنو عبد مناف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور بنو سہم میں متکبر لوگ تھے، ان کا سردار تھا عاص بن وائل۔ ایک مرتبہ ان دونوں قبیلوں کے بارے میں اپنی بڑائی، اپنے فخر کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا کہ ہم میں سردار زیادہ ہے۔ بنو عبد مناف کہہ رہے ہم میں سردار زیادہ ہے، بنو سہم کہہ رہے ہم میں سردار زیادہ ہے۔ بنو عبد مناف کہہ رہے ہمارا مال زیادہ ہے، بنو سہم کہہ رہے ہیں ہمارا مال زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا، افراد پر بھی بات آئی کہ ہمارے خاندان کے افراد زیادہ ہے، تمہارے خاندان کے افراد کم ہے۔ تو باقاعدہ اس دنیاوی اس بحث و مباحثے میں انہوں نے افراد بھی گنے، تو اتفاق سے بنو عبد مناف کے افراد زیادہ نکلے بنو سہم کے مقابلے میں۔ بنو عبد مناف سے اللہ کے رسول کا تعلق تھا، اور بنو سہم میں دشمن تھے، عاص بن وائل ان کا سردار تھا۔ تو بنو سہم نے جب بنو عبد مناف کے افراد زیادہ نکلے تو بات نہیں مانی، اور یوں کہا کہ چونکہ ہم میں جنگجو قوم ہے، ہم جنگجو قوم ہیں، ہم لڑائی کرنے والے قوم ہیں، تو ہمارے باپ دادا چونکہ بہت زیادہ لڑائی کرنے والے تھے، اس لیے ہم میں قتل بہت ہوئی ہے، لہذا قبروں کو بھی جا کے گرے۔ تو قبرستان پہنچے، تو قبرستان جا کے دونوں قبیلوں والوں نے اپنے اپنے قبیلوں کی قبروں کو گنا کہ اچھا یہ بنو عبد مناف کے خاندان والوں کی قبر ہے، یہ بنو سہم کی قبر ہے۔ تو وہاں پھر بنو سہم کی قبریں زیادہ نکلی بنو عبد مناف کے مقابلے میں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے قبیلے پر فخر جتانے لگے دنیاوی چیزوں کو لے کر۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، الہاکم التکاثر۔ تکاثر یا تو مال کی لالچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یا تکاثر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تو ایک دوسرے پر خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تم کو اصل مقصد سے غافل کر رکھا ہے، یعنی آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ کسی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی غفلت کے ساتھ آدمی حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو اور آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اور اسی غفلت کے ساتھ، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس سورہ شریفہ کی ایک فضیلت روایتوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ روزانہ 1000 آیت قرآن مجید کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اللہ کے رسول، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی روزانہ قرآن مجید کی 1000 آیتیں پڑھ لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر کی روزانہ تلاوت 1000 آیت کا ثواب دیتی ہے، لہذا الہاکم التکاثر کا روزانہ معمول بنانا چاہیے۔ اور پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ انسان کے لیے قرآن مجید پورا قرآن ہونے کے ناطے اس کا اپنا ایک معمول ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک روزانہ اس کا اپنا ایک معمول ہونا چاہیے۔ اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے وہ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، ان کو بھی حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن آدمی یہ سوچ کے کہ لاؤ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لوں، روزانہ 1000 آیتیں پڑھنے کا مجھے ثواب مل جائے گا، اور پورے قرآن مجید سے غافل ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس صورت میں پورے قرآن مجید کو چھوڑنا لازم آئے گا، پورے قرآن مجید کی بے حرمتی اور ہتک لازم آئے گی۔ اس لیے آدمی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ الہاکم التکاثر،
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی غفلت کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ کسی انسان کے بارے میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ 500 سال سے جی رہا ہے یا 600 سال سے جی رہا ہے یا 1000 سال سے جی رہا ہے۔ ہر شخص جا رہا ہے، ہر آنے والے کو جانا ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسداں یا ٹیکنالوجی والے نے اس بات کی یہ کبھی انسان کو یہ نہ بتلایا کہ تیری موت کا وقت فلاں ہے، تیری موت فلاں دن آنے والی ہے۔ کوئی بھی تدبیر انسانوں نے ایسی نہیں کھوجی آج تک، حالانکہ دنیا کتنی ترقی کر گئی اور یہ بھی جانتی ہے، کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا، حالانکہ بہت ساری حقیقتوں کا انکار کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کیا گیا کہ دنیا میں اور ان عالموں میں اللہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن اس حقیقت کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ کسی انسان کو موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، اور کوئی اس تدبیر کو بھی اور ایسا کوئی علاج تلاش نہ کر سکا، ایسا کوئی منصوبہ نہ بنا سکا جس سے پتہ چلتا ہو کہ انسان کی موت اس وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جب ایک نہ ایک دن جانا ہے تو اس دنیا میں انسان آیا ہے ایک مقصد کو لے کر۔ یہ دنیا میں آنا ایک سفر ہے۔ ایک آدمی سفر کو جاتا ہے، اب اس کو سفر میں جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یا تو کسی رشتہ دار سے ملنا ہوتا ہے، یا مدینہ یا مکہ حج کو اس کا جانا ہوتا ہے، یا کوئی جاتا ہے تو تفریح کے لیے جا رہا ہے۔ جب بھی آدمی کسی کو پوچھ رہا ہے مسافر کو کہ کیوں آپ سفر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے سفر کا ایک مقصد بتلا رہا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آدمی کہے گا ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی مسافر نے یہ کہا کہ بس ایسے ہی میں سفر کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر شخص اس کو بیوقوف کہے گا کہ بلا مقصد ایسا تھک رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی نامرضیات کے چیزوں سے بچنے کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لیکن ہر انسان التکاثر یعنی ایک دوسرے پر مال کی حرص کرنے کے نتیجے میں آدمی آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی میں اپنے اصل مقصد سے اتنا غافل ہو گیا کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور قرآن اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو اور پتہ تک نہیں چلتا۔ اب قبرستان جا کے آدمی کافی افسوس مر رہا ہے کہ اچھا یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، میں نے فلاں وقت ضائع کر دیا، میں نے فلاں وقت ادھر ادھر گزار دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سمجھایا کہ انسان کی حرص کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت وہ حرص میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو بھی انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ دوسری وادی مل جائے۔ حالانکہ سونے سے بھرا ہوا کھیت وہ اکیلا نہیں، اس کی کئی نسلیں کھا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ دوسری وادی مل جائے، تیسری وادی مل جائے۔ یہ انسان کی حرص ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی حرص کو اور اس کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے قبر کی مٹی کے، یہاں تک مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص توبہ، روایت کے الفاظ میں یہ آخری ٹکڑا ہے، جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی صورتحال ہے، ایک ہے حرص اور ایک ہے ضرورت۔ انسان کی ضرورت تو ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے اور کبھی اس کو آگے کی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان اس دنیا میں ضرورت کی حد تک مال استعمال کرے، اور اگر وہ ضرورت آگے بڑھ کے حرص کے درجے میں پہنچ جاوے تو حرص تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ 2 دکانیں ہو جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا، تیسری ہو جائے تو چوتھی کی خواہش کرے گا۔ فلاں کا بنگلہ سوچ کے کہے گا کہ اچھا فلاں کا 1 کروڑ کا بنگلہ بنا ہوا ہے تو میرا 2 کروڑ کا بن جائے۔ یہ حرص کی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، مال کے سلسلے میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی حرص اور طمع اور لالچ نے تم کو اصل مقصد سے یعنی آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر لیتے ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔